اور اس ملک کی ساخت و باخت یہ ہے کہ یہاں مختلف فرقے ہیں، مختلف مسالک ہیں، سب کو ملا کر ہی آپ کوئی نظام اس ملک کے اندر قائم کر سکتے ہیں۔ اکیلے میں کوئی نظام قائم کرنا مشکل کیا ممکن نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس سے ہم نے جہاں حکومت قانون کی حکمرانی کے لیے کوششیں کی ہیں، اور میں مسلسل کہتا آیا ہوں اس ملک کے مسائل کا حل قانون کی حکمرانی میں ہے۔ ابھی ہمارے مولانا کچھ فتاویٰ دکھا رہے تھے، میں نے کہا فتووں سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل حل ہوتے ہیں قانون کی حکمرانی سے۔ اور جب بھی کوئی خودکشی کے مسئلے پہ، خودکش حملہ آوروں کے مسئلے پہ جب فتویٰ لینا چاہا لوگوں نے، یا یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، میں نے کہا یہ فتوے کا موضوع نہیں ہے۔ یہ پلتے کہاں ہیں، ان کو پالتا کون ہے، بھیجتا کون ہے، یہ خودکش کس کے کہنے پہ خودکش حملے کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں، اس کا تدارک کرو قانون کی حکمرانی کے ذریعہ۔ اور اس ملک کے مسائل کا حل قانون کی حکمرانی میں ہے، فرقہ واریت کے مسائل کا حل بھی قانون کی حکمرانی میں ہے۔ تو ہم نے یہ راستہ اپنایا، یہی ہے ہمارا راستہ۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ راستہ ہم نے اختیار کیا اور ہم نے کسی اور راستے کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے خلاف جتنی بھی سازشیں تھیں وہ ناکام ہوئی۔ کوئی اگر قانون بنانے کی کوشش کی گئی جس سے تشیع کو نقصان ہو، جس سے عزاداری سید الشہداء کو نقصان ہو، ہم نے اس قانون سازی کو روکا۔ مختلف مکاتب فکر کی اجتماع میں، میٹنگ کے اندر سٹیج پہ تقریر کرنا، خطاب کرنا، لوگوں کو جوش میں لانا اور بات ہے، تھوڑا حقائق کی طرف بھی آئیے۔ علماء کی میٹنگ میں میں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ آپ کا یہ شریعت بل، اس کی کوئی دفعہ اگر عزاداری سید الشہداء کے رکاوٹ ہوئی تو ہم اس دفعہ کو نہیں مانیں گے۔ اور یہی ہوا، بڑی لمبی کہانی ہے، داستان ہے۔ جب نواز شریف نے ہمیں کہا کہ میرا شریعت بل مانیں، تو میں وہاں سے نکلا تو مولوی علماء سب موجود تھے۔ انہوں نے کہا آپ تو دینی جماعتوں کا حصہ ہیں، آپ ہمارا شریعت بل مان لیں۔ میرے سامنے رکھ دیا انہوں نے، میں اس میں جو کرکشن کی وہ سب انہوں نے تسلیم کی۔ یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں۔ حسبہ بل جو دوسرا شریعت بل ہے جو نافذ ہوا صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا سرحد میں، آخری اس کی کریکشن میں نے کی اور اس کی تصحیح جب کی تو اس کے بعد وہ فائنل بل بن کے اسمبلی میں پیش ہوا اور پاس ہوا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، بڑی باتیں تھی، پیروں کے بارے میں، فقیروں کے بارے میں، دوسرے بارے میں بہت سی باتیں تھیں، بہت سی چیزیں تھیں۔ ہم نے چونکہ ہم شریک تھے اس کے ساتھ، اتحاد کے اندر تھے، انہوں نے ہمارے سامنے رکھا کہ آپ اس کی تصحیح کریں۔ تصحیح آخری بھی میں نے کی، اور اس تصحیح کے بعد جو ڈرافٹ تیار ہوا، یہ ریکارڈ کے اندر باتیں موجود ہیں، ریکارڈ میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیار ہوا تو وہ بل جو ہے وہ اسمبلی میں پاس ہوا۔ اس ملک کے اندر بڑی کوششیں ہوئیں، تشیع کو نقصان پہنچانے، کمزور کرنے کی کوششیں مختلف طریقوں سے ہوئی۔ ہم نے ہر راستے میں ہر طریقہ جو انہوں نے اپنایا اس کا راستہ ہم نے روکا، اور اب پھر کوششیں ہیں۔ اتنی فائل بنی ہے پنجاب کے اندر عزاداری سید الشہداء مجالس پر FIRs کی۔ ہم نے بتا دیا ان کو، ہم نے کہا کہ مجبور نہ کرو شیعہ عوام کو کہ وہ کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ وہ یہ بات سمجھ گئے۔ میں نے کہا ہم رابطوں کے ذریعہ مسئلے حل کرنے کے قائل ہیں، ہم امن و امان کے ذریعہ اور منطقی بات کر کے سمجھا بجھا کے مسائل حل کرنے کے قائل ہیں، لہذا ایسا راستہ اختیار نہ کرو جو تمہارے لیے پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ عزاداری میرا بنیادی حق ہے، میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے،
بنیادی حق پر کوئی سودا بازی، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بنیادی حق کو کوئی قانون رکاوٹ اس کے راستے میں نہیں بن سکتا۔ یہ لاقانونی حرکت ہے۔ اور عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے جو اس وقت جس انداز میں عزاداری منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا۔ میں کنٹینروں کے قطاروں میں اور خاردار تاروں کے جھنڈ میں اور کناتوں کے حصار میں عزاداری نہیں مانتا۔ یہ میرا جن کے ذہنوں میں کوئی غلط فہمی موجود ہے پاکستان میں، تو اپنے ذہن سے غلط فہمی نکال دیں۔ عزاداری سید الشہداء کے سامنے کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں ہے۔ عزاداری سید الشہداء کے لیے کسی پرمٹ اور لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کل ایک مجلس میں نے کہا کہ ہماری جدوجہد جاری ہے، اور میں آخر میں اس مرحلے پر پہنچوں گا جہاں اس پرمٹ کو میں پھاڑ کے یوں پھینک دوں گا۔ لہذا عزاداری ہمارا بنیادی حق ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری کے سامنے کوئی قانون رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا اقدام جو عزاداری کے سامنے رکاوٹ بنے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کو واپس لے لو، ایسے اقدامات مت کرو۔ میں ان کو سمجھا بجھا رہا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے عزاداری کو روکنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ قانون سازی کوئی کی جائے، کوئی نئی قانون سازی کس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے بل جو پیش ہوئے اسمبلی میں، ہم نے ان کو وہاں سے فارغ کرایا، ان کی وہ رد ہوئے اور رد ہو کے ردی کی ٹوکری میں پھینکے گئے۔ اب نئے انداز میں وہاں آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی قانون سازی ہو۔ میں نے بتایا اس ملک کے اندر مجموعہ تعزیرات پاکستان میں 4 قانون موجود ہیں مذہبی جرائم کے حوالے سے، اور یہ جو دہشت گردی کا قانون ہے وہ الگ ہے۔ 6 ذرائع ہیں یہاں، نیشنل ایکشن پلان ہے، پوپا ہے، نیکٹا ہے، CTD ہے، رد الفساد ہے، فوجی عدالتیں ہیں۔ ان کو عمل میں لاؤ اور اس رستے کو روکو، اس فتنے کو روکو۔ کسی نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کوئی نیا قانون ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلے جو قانون موجود ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ کسی کو دھمکی نہیں دیتا۔ دھمکیاں وہ دیتا ہے جو کمزور ہو۔ میں سمجھتا ہوں دوسروں کے طریقہ کار کچھ اور ہوں گے، ہمارا طریقہ کار، ہمارا فلسفہ، ہمارا ویژن، ہمارا نظریہ قربانی ہے۔ ہم قربانی کے ذریعہ اپنے مقاصد کو اور اہداف کو حاصل کریں گے۔ لڑائی جھگڑا، محاذ آرائی یا قانون کی خلاف ورزی کرنا، قانون شکنی کرنا یا توڑ پھوڑ کرنا، یہ ہمارا مشن نہیں ہے۔ رابطوں کے ذریعہ اور امن احتجاج کے ذریعہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعہ اور قربانی کے ذریعہ اپنے مقاصد و اہداف کا حصول ہمارا مشن ہے، اور اس راستے میں ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ جو اس وقت مسائل درپیش ہیں، عزاداری کا مسئلہ ہے یا جو زائرین کا مسئلہ ہے، کتنی تذلیل ہے۔ ابھی بہت سی باتوں میں جو تذلیل کی جا رہی ہے، میں اس طرف تو آپ کو متوجہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا پھر کسی وقت میں بتاؤں گا کہ بہت سی کوششیں ہیں ان کی تشیع کو تذلیل کی اور توہین کرنے کی، جس کا راستہ ہم روکیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو زائرین کا مسئلہ جس انداز میں چلایا جا رہا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، 2 سال سے ہم چلا رہے ہیں۔ مختلف قافلے چلتے ہیں، ان سے رابطے ہوتے ہیں، ان کے انتظامات ہوتے ہیں، مزید انتظامات بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں، ہمارے رابطوں کے ذریعہ کر رہے ہیں، کوششیں ہماری جاری ہیں، لیکن اس راستے کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ نزدیک ترین امام جو ہمارے پڑوس میں، ان کی زیارت کے لیے جو راستہ جاتا ہے وہ یہی راستہ ہے، اور میرا غریب مومن
جو پائی پائی اکٹھی کر کے سال کے بعد زیارات کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے یہی رستہ سوٹیبل ہے، کسی اور راستے سے نہیں جاتا۔ اس راستے کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے ہم دیں گے۔ عزاداری سید الشہداء کے سامنے جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، ان کو دور کرنے کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دیکھ لیجئے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ جیسے میں ذمہ دار ہوں، آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ جیسے عزاداری میرا مسئلہ ہے، میرا پرابلم ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا اور عہد معاہدے کی بات میں نہیں کرتا۔ ہر شخص کا اپنا عہد ہے، اپنی ذمہ داری ہے اور اپنا فریضہ ہے۔ تیار رہیے، کسی وقت بھی قربانی کے لیے ہمیں پیش ہونا پڑے گا۔ آمادہ رہیے اس کے لیے۔ اور ہمارا فلسفہ قربانی ہے، ہم نے سیکھی قربانی کا یہ جذبہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔